یہ نسخہ صرف وہ حضرات استعمال کریں جو اپنے اندر قوت کی کمی محسوس کرتے ہیں یا امساک کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہربلسٹ سید مصطفیٰ علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی بہت زیادہ مانگ ہے اور بہت سارے لوگ اس کے لیے کالز اور میسیجز کرتے ہیں، تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یوٹیوب پہ اس کو شیئر کیا جائے تاکہ باقی سب لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ناظرین میں یہ نسخہ آپ سے شیئر کروں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی محبت کا ثبوت اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا جو نسخہ ہے وہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ مختلف طرح کے اس کے مماثل یا اس سے ملتے جلتے نسخہ جات عام ملتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک مستند نسخہ ہے اور انشاءاللہ یہ بالکل سائیڈ ایفیکٹ سے پاک اور آپ کو فائدہ دینے والا نسخہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ نسخہ بنائیں، ایک پریکاشن ہے، 25 سال سے کم عمر کے افراد کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے اور یہ نسخہ صرف مردوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے۔ اس نسخے کے دو مقاصد ہیں۔ یہ ایک نسخہ دو طرح کے معاملات میں آپ کو فائدہ دے گا۔ نمبر ایک، یہ امساک کو بے حد زیادہ کرتا ہے، یعنی صورت انزال کو دور کرتا ہے اور ٹائم وقت خاص کا جو ہوتا ہے اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ انتہائی قوت بخش اور بہترین وائٹامنز سے بھرپور نسخہ ہے جو کہ آپ کی قوت میں، آپ کے پٹھوں اور اعصاب وغیرہ کی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ قوت مردمی میں بھی بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ تو آئیے اس نسخے کے اجزاء کی طرف چلتے ہیں۔ امید ہے آپ کے پاس کاغذ اور قلم ضرور موجود ہوگا۔ تو پہلا جز جو ہے اس کا وہ ہے زعفران خالص۔ ناظرین، زعفران کی مختلف اقسام پاکستان، انڈیا میں پائی جاتی ہیں، عام طور پہ پنسار سے ملتی ہیں۔ اس میں 2 یا 3 اقسام جو ہیں وہ زیادہ تر ملتی ہیں۔ ایک تو دیسی ہے، وہ آپ نے بالکل نہیں لینی، دیسی زعفران کی تاثیر اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ نے زعفران یا تو اسپین کا لینا ہے اور یا پھر آپ نے کشمیر کا زعفران لینا ہے۔ یہ 2 زعفران میرے ریکمنڈڈ ہیں اور ان کے اثرات بہت سریع النفوذ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے دار چینی لینی ہے۔ دار چینی عموماً جو گرم مسالے میں پڑتی ہے، پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے جائفل۔ یہ بھی گرم مسالے کا ہی ایک جزو ہے اور پنسار سے عام مل جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے افیون لینی ہے، اور اگر آپ کو افیون اویلیبل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف اطباء کے لیے اجازت ہے، اور اگر آپ خود اس کو گھر پہ بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو افیون اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ اس صورت میں پوست خشخاش یعنی ڈوڈا پوست جس کو کہتے ہیں، آپ نے اس کا ایکسٹریکٹ نکال لینا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ابال کے اس کا ایکسٹریکٹ آپ نے نکال لینا ہے۔ اس کو پانی میں جب آپ ڈالیں گے، اس کو اچھی طرح بوائل کریں گے، اس کا کوا بن جائے گا اور اس کا پانی اڑتے اڑتے بالکل ایکسٹریکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے وہ ایکسٹریکٹ اس میں شامل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر اکر کرہا۔ یہ آپ نے پنسار سے لے لینا ہے، اکر کرہا۔ اور اس کے بعد ہے ازراکی مدبر، یعنی کہ کچلا مدبر۔ یہ بھی پنسار سے مدبر شدہ مل جاتا ہے۔ اگر مدبر نہیں ملتا تو آپ اس کو گھر میں بھی مدبر کر سکتے ہیں۔ اطباء کے پاس، تقریباً تمام اطباء کے پاس اس کا نسخہ موجود ہوتا ہے کہ ازراکی کو یعنی کچلے کو مدبر کیسے کیا جاتا ہے۔ 2-3 طرح سے اس کو مدبر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس کے مدبر کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے۔ تو آپ نے یہ تمام اجزاء لے لینے ہیں اور ان کے وزن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے سب کو برابر وزن میں لینا ہے، سب مساوی الوزن ہونے چاہیے۔ اس کو آپ نے باریک صفوف کر لینا ہے، انتہائی باریک، جس کو طب کی زبان میں سہک بلیغ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو بالکل باریک کر کے
اس کے بعد اگر آپ نے افیون شامل کی ہے تو اس کو آخر میں شامل کرنا ہے، اور اگر آپ نے پوست کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ شامل کیا ہے تو وہ بھی آپ نے آخر میں شامل کرنا ہے، اور اس کو نخودی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اور اگر آپ کا یہ نسخہ خشک بنتا ہے تو آپ ایک کیپسول بھی بھر سکتے ہیں 500 ملی گرام کا۔ اس کے کھانے کا طریقہ کار ہے کہ روزانہ شام کو کھانا کھانے کے بعد آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ ایک کیپسول یا ایک نخودی گولی چھوٹے کالے چنے جتنی گولی بنانی ہے آپ نے، وہ آپ نے ایک لے لینی ہے روزانہ دودھ کے ساتھ۔ یہ نسخہ صرف وہ حضرات استعمال کریں جو اپنے اندر قوت کی کمی محسوس کرتے ہیں یا امساک کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ نسخہ پسند آیا ہوگا، آپ اس کو بنائیں گے اور اس سے فوائد حاصل کریں گے۔ اب اپنے ہربلسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔